اب اسے بھی تھوڑا سا سمجھیں کہ دنیا کے اندر انسان سملر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کوئی بہت امیر نظر آئے گا, کوئی بہت غریب نظر آئے گا, کسی کی بہت عزت ہوگی, کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی صاحب اقتدار ہوگا تو کوئی محروم ہوگا. تو دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ درجات بہت ساروں کے بہت بلند ہوئے. تو آدمی جب کسی کو حسن و جمال کے اندر بڑا دیکھتا ہے, کمال میں بڑا دیکھتا ہے, مال میں بڑا دیکھتا ہے, اور اسی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے پاس جب دیکھتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اسے عطا فرما دی. اچھا, آج کے دور کے اندر انسان خوش نصیب کسے سمجھتا ہے؟ جس کے پاس راحت کا سارا سامان ہو, آرام کی ساری چیزیں موجود ہوں, دنیا اسے خوش نصیب سمجھتا ہے. لیکن میں بہت شارٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ خوش نصیب کون ہے. کیا مالدار ہونا خوش نصیبی ہے اور غریب ہونا کم نصیبی ہے؟ تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ خوش نصیب کون ہے. خوش نصیب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. در حقیقت وہ خوش نصیب ہے. پھر وہ غریب ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر مولا اس کا اس سے راضی ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اب قرآن کا فلسفہ دیکھیے اور ہماری سوچ دیکھیے. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ مال و منال آ جائے, جاہ و جلال آ جائے, اقتدار آ جائے, اور جس کو اللہ نے یہ سب کچھ دے دیا ہے گویا وہ خوش نصیب ہے اور درجوں کے اعتبار سے بلند. آپ دیکھتے ہوں گے, ہم تو کبھی مسجد میں جاتے ہیں اور قرآن خوانی کے اندر کسی کے انتقال پر جب دیکھتے کہ رش زیادہ ہے تو سمجھ جاتے کسی مالدار کا انتقال ہوا ہوگا. سب چہرہ پٹی کرانے کے لیے آ گئے کہ ہم بھی شریک تھے. لیکن جب کسی غریب کی قرآن خوانی ہو تو وہاں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی آئے اور یہ سالے ثواب کرے. تو ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ مال و منال کا کسی کے پاس زیادہ ہو جانا, جاہ و جلال کا کسی کے پاس زیادہ ہو جانا, حسن و جمال کا کسی کے پاس زیادہ ہو جانا, یہ در حقیقت اس کے خوش نصیب ہونے کی علامت ہے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, خوش نصیب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اب اللہ دیتا کیوں ہے, اب اسے سمجھے آپ, تاکہ کربلا کا پورا منظر اور وہ امتحان آپ کی سمجھ میں آ سکے. اللہ کسی کے درجوں کو بلند کرتا کیوں ہے؟ تو اب اس کو قرآن نے جو ہے وہ واضح لفظوں میں فرمایا, لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ, جو کچھ تم کو ہم نے دیا ہے اس میں تمہارا امتحان لیں, تمہاری آزمائش لیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مال دے کر آزماتا ہے کہ غلط راستے پہ خرچ تو نہیں کرتا, حسن و جمال دے کر کے آزماتا ہے کہ کہیں آوارہ گردی تو نہیں کرتا. یہ ساری چیزیں دے کر اللہ کسی کو درجات بلند دے دیتا ہے تو یہ آزمائش کے لیے ہے. غریبی بھی آزمائش کے لیے ہے کہ غریبی میں کہیں حرام کی طرف تو نہیں جاتا, اللہ کی بارگاہ تو نہیں چھوڑ دیتا, اللہ سے مایوس تو نہیں ہو جاتا. اور جب جاہو جلال اور مال و منال مل جائے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروردگار نے اقتدار عطا کر دیا, کہیں مس یوز تو نہیں کر رہا, کہیں بڑا بنا دیا تو کہیں غلط طریقے سے فیصلے تو نہیں کر رہا. اللہ اکبر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب کسی کو اقتدار دیا جائے, جب کسی کو کسی کے درجات بلند کیے جائیں تو یہ درجات بلند کر کے اللہ آزماتا ہے کہ اس بلندی درجات پر رہنے والا بندہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کو درجوں بلندی عطا فرمائی اور آپ کو نوجوانان جنت کا سردار بنا دیا. اور یہ سردار
سردار بنانے کے بعد اب پروردگار دنیا کے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے میرے بندوں میرے محبوب نے صرف نواسا ہونے کی حیثیت سے نوجوانان جنت کا سردار نہیں بنایا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, میں کربلا کے امتحان میں اسے بھیجوں گا اور ذرا دیکھنا تو صحیح کہ باطل کے سامنے جھکتا ہے یا باطل کے مقابلے میں تیار ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے. اگر لٹا دے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین میرا بندہ اللہ عز و جل کے امتحان میں کامیاب ہو چکا. یاد رکھیں اسلام پر 2 مرتبہ بہت سخت وقت آیا ہے. 2 مرتبہ بہت سخت وقت آیا ہے. ایک رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قانون اسلام کے اندر رعایت اور قانون اسلام کی خلاف ورزی کرنا چاہتے تھے. جیسے زکوٰۃ دینے والوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے سرکار کے وصال کے بعد, اسی طریقے سے منکرین ختم نبوت پیدا ہو گئے, ڈپلیکیٹ نبی نبوت کے دعوے دار. اب سچویشن ایسی تھی کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی اور جو تھی اس میں بھی بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں انہوں نے منع کر دیا. بعض علاقوں سے غلط نبی ڈپلیکیٹ نبی و منشے شہود پر آ گئے. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو اس سلسلے میں تو سارے صحابہ کا اتفاق تھا کہ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے جنگ کی جائے. لیکن اس سلسلے میں صحابہ شش و پنج میں تھے کہ جو زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں ان سے بھی جنگ کی جائے کہ نہ کی جائے. یہاں تک کہ فاروق اعظم نے کہا ان سے جنگ مت کرو, ایک سال چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر, دوسرے سال لیول پر آ جائیں گے. لیکن اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرات مندی کا مظاہرہ کیا اور ارشاد فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے اور جو سرکار کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی, انہیں رعایت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی اور منکرین ختم نبوت سے جنگ کی جائے گی, اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین بیک وقت کتنے محاذ پر آپ لڑیں گے, ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہی تو ہوا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں سے صدیق اکبر جنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری ران کے گوشت کو جانور کھا جائیں تو یہ تو گوارا ہے, لیکن نبی کے دین کے اندر کوئی شب خون مارے یہ ابو بکر گوارا نہیں کر سکتا.